بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس یہ ہے جو آج منحوست چھا گئی ہے پوری امت مسلمہ میں کہ مسلمان آیا اس دروازے پر مگر علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس دروازے کو جلانے کے لیے آیا۔ کیا چاہتا تھا میرا مولا؟ کیا چاہتے تھے اہل بیت؟ کسی کا کچھ لیا تھا؟ کسی کا حق مارا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر اس امت نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمانوں، میں چاہتا تو بالکل بھی نہیں ہوں کہ کبھی کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دوں۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہو اور بیلنس کرنے کی گفتگو کرتا ہوں، مگر آج میں مجبور ہوں ایک جملہ کہنے میں کہ بی بی سیدہ وہ مظلومہ ہے کہ ہم علی الاعلان اس کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ میں کبھی منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب نہ ہو محشر میں اگر جھوٹ بولوں، میں اس وقت تک مصلی سے نہیں اٹھتا جب تک اپنی شہزادی کے دشمنوں پر لعنت نہ کر لوں۔ وہ مظلومہ ہے۔ کبھی سوچنا مسلمانوں، ایک 18 سال کی جوان شہزادی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہاتھوں میں عصا لے کر چل رہی ہے۔ بعد رسول علی 6 مہینے تک یہ دیکھتے رہے کہ جب علی گھر پہ آتے تھے دروازہ کھولتے تھے تو دروازے کے پہلو میں نبی کی بیٹی بیٹھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا، شہزادی میں نے دیکھا آپ کے بابا کے بعد 6 مہینے ہو گئے آپ دروازے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا علی میں انتظار کر رہی ہوں کوئی تو مسلمان آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ دے۔ کوئی تو پرسہ دے۔ سیدہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں، تمہیں آج رونے سے کوئی روکے گا نہیں۔ سیدہ جب رات کو روتی تھی نا، سیدہ کا رونا گوارا نہیں ہوا امت کو۔ ایک مرتبہ علی رات کو گھر آئے، دیکھا سیدہ بآواز بلند رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا شہزادی بآواز بلند نہ رویا کرے۔ کہا علی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا دل گھبراتا ہے۔ کہا مجھے پریشانی نہیں ہے، محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے، سیدہ سے کہیے رات کو بآواز بلند نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے۔ سیدہ نے کہا علی کیا میرے بابا کی امت کو میرا رونا بھی گوارا نہیں؟ علی نے کہا شہزادی آپ رونا چاہتی ہیں نا، آپ رونا چاہتی ہیں نا، آپ جا کر اپنے بابا کے مزار پر رویا کرے۔ عزادارو سیدہ اپنے گھر سے اپنے بابا کے مزار پر جا کر رویا کرتی تھی۔ یہ کائنات کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کو رونے کے لیے مکان سے چل کر قبرستان جاتی تھی۔ ہازادارو ایام فاطمیہ کے دن آ رہے ہیں نا، ہازادارو پتہ ہے ایک روز علی گھر پر آئے، رات کا وقت تھا، دیکھا سیدہ پھر رو رہی ہے۔ کہا کیا ہو گیا شہزادی آپ پھر بآواز بلند رو رہی ہے؟ سیدہ نے تڑپ کر کہا ہے علی میں قبر رسول پر جا کر جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ علی نے ایک بیت الحزن بنایا، سیدہ اپنے بابا کو جا کر وہاں رویا کرتی تھی۔ ایک روز
جب علی گھر پہ تشریف لائے دیکھا سیدہ مسکرا رہی ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ یا سیدہ میں نے بعد رسول کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا, ہمیشہ روتا پایا ہے, آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے, میرے بابا نے کہا فاطمہ تیرے مصیبت کے دن تمام, اب تو مجھ سے ملاقات. اجرکم اللہ. ہاں دادارو ایک مرتبہ بس 2 منٹ میں تمام کر دوں گا تقریر, میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. کہا یا علی میرے بچوں کو مزار رسول چھوڑ آئیے, یا علی میری بچیوں کو فضا کے حوالے کرائیے, کمرے کا دروازہ بند کر دیجئے. کہا سیدہ کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھے وصیت کرنا ہے. ہاں دادارو حسنین کو قبر رسول پر چھوڑا, زینب و کلثوم کو فضا کے حوالے کیا. ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے سیدہ کے پہلو میں میرا مولا بیٹھ گیا. سیدہ وصیت کیا ہے عزادارو سن سکیں گے؟ پہلی وصیت کیا تھی میری بیوی کی؟ یا علی میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں. فلا لوگوں کو شریک مت ہونے دینا علی. ہاں دادارو وصیت ہوتی گئی. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اگر میرے بعد میرے بچوں سے کوئی بات ہو جائے تو میرے بچوں کو ڈانٹنا نہیں. علی نے کہا شہزادی آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں, آپ کے بچوں سے کبھی کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی. جب وصیت تمام ہو گئی نا ایک مرتبہ علی بیٹھ گئے. سیدہ نے کہا علی آپ کے خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کہا ایک وصیت میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا وصیت کیا ہے؟ کہا جب جنت میں جا کر اپنے بابا رسول اللہ سے ملاقات کرنا میری شکایت نہ کرنا, میری شکایت. ہاں دادارو بس 2 منٹ عزادارو رو لو عزادارو. سیدہ کبھی جی بھر کر اپنے بابا پہ نہیں رو پائی. وصیت تمام ہوئی. علی مسجد میں چلے گئے. ایک مرتبہ فضا کو بلایا. کہا فضا دروازہ بند کر کے دروازے کے پہلو میں بیٹھ جانا, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے, جب تک حمد کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی کی سانسیں چل رہی ہیں. جب آواز آنا بند ہو جائے نا علی کو جا کر خبر کر دینا. اور فضا جب میرے بچوں کو خبر ملے میرے بچے آئے تو میرے بچوں کو پہلے کچھ کھانا کھلا دینا, میرے حسین کو تھوڑا پانی پلا دینا, میرے حسین کو پیاس بہت. عزادارو سن سکیں گے؟ ایک جملہ میں رک کر کہنا چاہتا ہوں. عزادارو روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ میرے مولا علی قبر فاطمہ پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. میری شہزادی کی وصیت تھی علی میرے قبر پر سورہ یاسین پڑھتے رہنا. علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے, اتنے میں قبر میں ایک زلزلہ سا طاری ہوا. علی نے آواز دے کر کہا سیدہ کیا بات ہے؟ کہا علی تلاوت چھوڑیے فوراً گھر جائیے. کہا کیا ہو گیا؟ میرے حسین کو پیاس لگی ہے, میرا حسین پیاسا. ہاں دادارو فضا دروازے پر بیٹھ گئی. اللہ اکبر کی آواز آتی رہی, فضا شکر کا سجدہ کرتی رہی. الحمدللہ کی آواز آتی رہی, فضا شکر کا سجدہ کرتی رہی. سبحان اللہ کی آوازیں آتی رہی, فضا نے شکر کا سجدہ کیا. ایک وہ پہر بھی آیا, آواز آنا بند ہو گیا. ایک مرتبہ دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ ارے سیدہ مصلی عبادت. فضا نے منہ پہ تواجہ مارا. ایک مرتبہ مسجد میں گئی, دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں. فضا آواز کیسے دے؟ عزادارو 3 مرتبہ فضا نے چیخ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزادارو
بچے گھر پر آئے. عزاداروں سن سکو گے اپنی بی بی کی مظلومیت. جب علی غسل دے رہے تھے نا, ایک مرتبہ علی کی چیخ کی آواز نکلی. سلمان نے کہا یا علی, آپ کو کبھی چیخ کر روتے نہیں دیکھا مولا, آج چیخنے کا سبب کیا ہے؟ سلمان تجھے نہیں پتا, سیدہ نے مجھے کبھی بتایا نہیں. سیدہ کی پسلیاں, ارے پسلیاں ٹوٹی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ایک منٹ اجازت دے دو, تمام کر دی میں نے مجلس. حسنین کو خبر ہوئی, ایک مرتبہ بچے گھر میں دوڑتے ہوئے آئے. عزاداروں, حسن داخل ہو گئے, زینب داخل ہو گئی, کلثوم داخل ہو گئی. میرا مولا حسین دروازے پر کھڑا ہو گیا. فضا نے کہا حسین کچھ کھا لو, کچھ پی لو. کہا جب تک اماں کا چہرہ نہ دیکھ لوں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کھڑا ہو گیا میرا مولا. فضا نے کہا حسین اندر کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا اماں فضا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے ویسے نہ